ہیلو جی، آپ سب کیسے ہیں؟ میں ہوں پرویز رند. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی جو ایک نیو شفٹ آیا پاکستان کی فارن پالیسی میں. پاکستان نے ہمیشہ سعودی کے ساتھ یا مسلم کنٹریز کے ساتھ ایک اچھا سا ریلیشن رہا ہے. اب ہم کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ایک بہت بڑا شفٹ آنے والا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریسنٹلی فارن منسٹر ہے شاہ محمود قریشی، انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اگر کشمیر کے مسئلے میں سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہم سوچیں گے اس پہ کہ ہم آگے قدم بڑھائیں گے اس کے ساتھ یا اس کے بغیر. تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ شاہ محمود قریشی کی اپنی ایک بیان ہے یا پھر پورے پاکستان کی جو ایک فارن پالیسی ہے اس میں ایک شفٹ آ رہا ہے. اب ہم اس چیز کو کیسے یہ ابھی ریسنٹلی جو سعودی عرب نے ایک جو پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، وہ سی پیک میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور لون بھی دیا ہے پاکستان کو، آئل بھی دے رہے پاکستان کو، اور اس کے باوجود پاکستان کے بینکس میں انہوں نے پیسے بھی اپنے ریزرو رکھا ہوا ہے. اور ابھی جو کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تلخیاں آ رہے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ رسپانس آ رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں، نیوز میڈیا میں بھی چل رہی ہے اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی آپ دیکھو ری ایکشن اور رسپانس. تو گائز ایک بہت ہی اچھا تعلق ہمارا رہا ہے. پاکستان میں جو بھی سب سے پہلا پرائم منسٹر بنا ہے اس کا پہلا وزٹ جو تھا وہ ہمیشہ سعودی عرب میں رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا ریلیشن ہے پاکستان کے ایک ایک فرد کا جو محبت ہے اس سرزمین کے ساتھ ہے. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس سرزمین کے ساتھ دغا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اس سرزمین کی، اس کی حکمرانوں کی، اس کے لوگوں کی ہمیشہ قدر کی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہاں پہ ہے، بیت المقدس. تو ہمارے لیڈرشپ ہمیشہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا ہے. لیکن اب کچھ دنوں میں کچھ حالات ایسے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جو سعودیہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے $1 ملین کی ڈیمانڈ کیا کہ مجھے جو پیسے انہوں نے رکھے وہ مجھے واپس چاہیے. یہ ہمیشہ ایسا رہا ہے، جب بھی پاکستان اور سعودیہ کا تھوڑا سا بھی تعلق خراب ہوئی ہے انہوں نے کیا کیا، ہمارے پیسے واپس کر دیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے گاز کہ پاکستان اور سعودیہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ہیلپ میں، مدد میں ہمیشہ آئے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک قدم پہلے آئے ہیں. پاکستان نے بھی بہت قربانی دی ہے ملٹریلی دے کے، ان لوگوں نے اپنی جان بھی دی ہے اس ساحل کے لیے، سعودیہ کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ محبت ہے، وہ رسپیکٹ ہے، وہ احترام ہے. اور سعودیہ نے بھی ہمیشہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے. لیکن اس دفعہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا وہ ایشو کہ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان جو تلخ اقدامات ہو رہے ہیں. وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 5 اگست جو کشمیر کا مسئلہ آیا تھا، ایشو شروع ہوا ہے. تو اس مسئلے میں پاکستان کا ڈیمانڈ تھا او آئی سی سے کہ آپ اس ایشو کو او آئی سی کے پلیٹ فارم سے مسئلے کو اٹھائیں، اس کی آواز بنیں. کیونکہ او آئی سی کا جو ایک رول ہے اس میں مسلمس کنٹریز 56-7 کنٹریز جو ہے وہ اس کے ممبر ہے، ان کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک سے ہوتی ہے دنیا کے ساتھ، دنیا کے سامنے. وہ کسی بھی ملک کو پریشر میں ڈال سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یا فلسطین میں. کشمیر کی بنیاد بھی اس وجہ سے رکھی ہے کہ مسلم امہ کو کہیں پہ بھی کسی بھی مشکلات کا سامنا ہوگا یہ سب سے پہلے اپنی آواز اٹھائیں گے. تو یہی ڈیمانڈ پاکستان کی بھی رہی ہے کہ بھائی آپ جو کشمیر کے ساتھ ہوا ہے 5 اگست کو مودی نے کیا ہے، تو اس کے لیے او آئی سی کا میٹنگ بلا لینا چاہیے. بے شک یا فارن منسٹرز کے بیس پہ یا کسی بھی طرح بلانا چاہیے. اور اس کا جو سربراہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے سعودیہ کر رہی ہے، اور سعودیہ اس وقت مشکل میں
وہ اس وجہ سے کہ سعودیہ اس چیز کو کیوں نہیں بلا رہا، وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا ان کے بہت ہی کلوز الائی ہے. اور اس کے باوجود جب یہ مسئلہ چل رہا تھا، ابھی پچھلے جو ایک OIC کا ایک میٹنگ اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں سشما سوراج کو ان لوگوں نے بلایا تھا ایز اے گیسٹ، چیف گیسٹ. تو پاکستان نے اس میں انکار کیا جانے سے. کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان نے کہا اگر آپ لوگ ہمیں امپورٹنس نہیں دیں گے تو ہمارے لیے OIC کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جانے سے انکار کیا. تو سعودی عرب کی اگر دیکھا جائے، وہ ہمیشہ پاکستان کے فورن پالیسیز میں انٹرفیئر کرتا آ رہا ہے. جب ترکی، ملائیشیا، پاکستان، قطر اور آذربائیجان ان کنٹریز نے ایک میٹنگ بلایا تھا کوالالمپور میں، تو انہوں نے سعودیہ کو بھی انوائٹ کیا تھا. سعودیہ نے جانے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی بلا لیا. جب ہمارا پرائم منسٹر عمران خان سعودیہ میں چلے گئے تو ان کا بھی ان کے پرنس سے ملاقات ہوا، ان کے کنگ سے بھی ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ایک اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، آپ اس میں نہ جائیں. تو پرائم منسٹر تو خیر ہمیشہ ہم لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ان کو ناراض بھی نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ سرزمین ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو پرائم منسٹر نے عمران خان نے کال کیا ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان کو اور ملائیشیا کے پرائم منسٹر کو، معذرت کیا ہے اس میں شرکت نہ کرنے کی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری طرف ایک ترکش ڈرامہ آ گیا، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر کوئی بچہ پاکستان میں جانتا ہے اور دیکھتا بھی ارطغرل ڈرامہ. تو بہت ہی انٹرسٹنگ اور اسلام کے بنیاد بھی بنی اور خلافت عثمانیہ کے اور جو ایک غازی ہے. تو سعودیہ نے کیا کیا؟ اس پہ بھی اعتراض کیا، پاکستان کو بلا لیا، پاکستان کو کہا بھائی یہ جو ڈرامہ سیریل آپ لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ PTV میں، اس کو بند کریں. تو پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ایک عجیب بات تھی. تو پاکستان نے کہا بھائی یہ ایک ایسا ایک سیریل ڈرامہ ہے، اس کو اگر ہم چلا رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں کوئی ایسے ڈرامہ دے دیں، ہم اس کو بھی چلائیں گے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے. تو پاکستان نے اس کو چلانے سے وہ نہیں کیا، بند نہیں کیا، اس کو کہتا چلنے دو ڈرامے کو. اور پاکستان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ترکی سے جو ریلیشن پاکستان رکھ رہا ہے ان سے بھی نہ رکھیں. ایران کے ساتھ جب بھی تعلقات ہمارے اچھے ہوتے ہیں ادھر سے بھی پاکستان کو منع کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فورن پالیسیز میں یا انٹرنل ایشوز میں ہمیشہ وہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں. تو اب جب عمران خان کا حکومت آیا تو عمران خان کی حکومت تھوڑا سا ہٹ کے ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کیا. اور ایک اور بات آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ جو فیملی شریف خاندان ہے، ان لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے سعودی عرب کے ساتھ. ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، ایک تعلقات ہے، آنا جانا ہے. کو پتہ جب نواز شریف کو ایکسائل کیا تھا، یہ سب سے پہلے سعودیہ میں گئے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے اپنی ایک تقریر میں بھی یہ مینشن کیا تھا کہ جو سعودی عرب کے حکمران ہیں وہ بھی اس چیز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں نواز شریف کے لیے، لیکن عمران خان جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں ایک ایسا حکومت آ جائیں کہ وہ ہمیشہ ان کو کبھی نہ کریں. ان کی پاکستان کی فورن پالیسیز بھی ان کا ہاتھ رہیں، وہ انٹرفیئر کبھی بھی کر سکیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شریف فیملی، ان لوگوں نے بھی اس ایشو کو اٹھا لیا ہے، اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس چیز پہ. سعودیہ پہ شہباز شریف نے بھی اپنا بیان دے دیا. ابھی احسن وہ حسن پرائم منسٹر کون سا تھا، ایک ممبر تھا اسمبلی کا، انہوں نے بھی عربی میں ٹویٹ کیا تھا، احسن اقبال نے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہیں ان کے لیے پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون، تاکہ مسلم لیگ کو لے آئیں، وہ ان کی یس مین بنے. لیکن پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ بھائی ہم لوگوں کی اپنی فورن پالیسیز ہے، ہماری خود کچھ
انٹرسٹس ہے اس میں آپ دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فارن پالیسیز کس بیس پہ بنانا چاہیے۔ اب پاکستان نے ڈائریکٹلی نہ کیا، کہتا ہے اگر ایران کے ساتھ مسئلہ ہوگا یا ترکی کے ساتھ مسئلہ ہوگا، کسی بھی مسئلے پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، صرف اس وقت دیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری انٹرسٹ اس میں نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، سعودیہ ہے خود انڈیا کے ساتھ کتنا اچھا تعلقات رکھ رہا ہے، ایون کہ اس حالات میں بھی کشمیر کا مسئلہ چل بھی رہا ہے، ان کا آواز نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو اب پاکستان نے جو ریئیکشن دیا ہے صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے OIC کا اجلاس بلا لینا چاہیے، اگر نہیں بلائیں گے تو یہ لوگ خود جائیں گے۔ اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ اگر سعودی نہیں آئے گا، جو ہمارے ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ابھی معتمر نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مطلب ان کا گورنمنٹ بے شک جانے والا ہے، لیکن انہوں نے کہا کشمیر کا ایشو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترکی بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے، چائنا بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ اب دوسری طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے۔ انڈیا والے، ان کی میڈیا وغیرہ، ان کے بھی چرچے بہت چل رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جب خراب ہوں گے تو سعودی عرب ہے وہ پاکستان کی انڈیا کی طرف جائے گا، اور سعودی عرب کبھی ایسا نہیں کرے گا، اپنے تعلق پاکستان سے خراب نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان ایک واحد مسلم کنٹری ہے جس کے پاس ایک ایسا پاور ہے جو باقی کسی مسلم کنٹریز میں بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کا جو امپورٹنس ہے مسلم ورلڈ کے لیے، اور پاکستان کا امپورٹنس ہے سعودیہ کے لیے، اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے تعلقات پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ بگڑ جائیں تو بہت ہی ناگزیر حالات گزریں گے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایک ریلیشن ہے سعودی عرب کے ساتھ، ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور جو سعودیہ ہے ان میں بھی، ان کے ایجنسیز میں بھی ہمارا جو ابھی ریٹائرڈ چیف آف آرمی رائل شریف بھی ادھر بھی ایک بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ تو اگر ایک یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے، اگر پاکستان OIC کی میٹنگ اگر نہ بلا جائیں تو کیا پاکستان خود ایک مسلم کنٹریز کا ایک بلاک بنائے گا؟ اگر سپوز بنا بھی لیا، کون سی کنٹریز اس میں ہوں گے؟ تو ابھی بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ مطلب کچھ دنوں میں پاکستان ایک میٹنگ بلانے والا ہے اسلام آباد میں، اس میں یہ کنٹریز شامل ہوں گے، ترکی ہوگا، انڈونیشیا ہوگا، ملائیشیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران بھی ہے، اور جو آذربائیجان ہے، کچھ ایسے کنٹریز ہیں ان کو چائنا کے بھی انڈر وہ کام ہو رہا ہے، اور وہ چائنا بھی ان کو وہ کر سکتا ہے کہ بھئی آپ لوگ اس بلاک میں شامل ہو جائیں، کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہے، چائنا ان کے فارن پالیسیز کو، فارن افیئرس کی اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو بھائی اب ہم دیکھیں گے آگے اس پہ کیا اقدامات ہوگا پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز میں، اور شریف خاندان کہاں تک جائیں گے۔ تو آج تک کے لیے یہاں تک۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔